پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے نظم۔ کل ہم نے پڑھا تھا غزل کے بارے میں، تو آج ہم پڑھیں گے نظم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ نظم کیا ہے یہ آج آپ جانیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف۔ نظم کے معنی ہیں موتی پرونا یا ترتیب دینا۔ نظم کے معنی کیا ہے؟ موتی پرونا یا ترتیب دینا۔ عام معنی میں اس سے مراد ہے کلام موضوع، یعنی ایسا کلام جس میں وزن اور قافیہ کی رعایت ہو۔ تو کیا تعریف ہے نظم کی؟ پھر سے ہم پڑھیں گے۔ نظم کے لفظی معنی ہیں موتی پرونا یا ترتیب دینا۔ عام معنی میں اس سے مراد ہے کلام موضوع، یعنی ایسا کلام جس میں وزن اور قافیہ کی رعایت ہو۔ اور نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نظم کی کئی قسمیں ہیں، مثلا غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے بچوں، نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاباش، پڑھیں گے آپ میرے ساتھ۔ نظم کی قسمیں ہیں، نظم کی کئی قسمیں ہیں، مثلا غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ وغیرہ۔ اب نوٹ کرنے کی چیز ہے یہاں پہ، اصطلاحاً نظم سے مراد وہ عام شعر ہیں جس میں کوئی فطری نظارہ زندگی کی حقیقت، علم و فن کا نقطہ، صنعت و حرفت کی بات، تاریخی، سیاسی، سماجی واقعہ کا بیان ہو۔ کیا ہے؟ نظم سے مراد وہ عام شعر ہیں جن میں کوئی فطری نظارہ زندگی کی حقیقت، علم و فن کا نقطہ، صنعت و حرفت کی بات، تاریخی، سیاسی، سماجی واقعہ کا بیان ہو۔ یورپ کے مہذب ممالک میں زیادہ رواج نظم کا ہی رہا ہے۔ یورپی ممالک میں زیادہ تر رواج کس کا رہا ہے؟ نظم کا رہا ہے، اور اب بھی ہے۔ ایک تو اس کا رواج پہلے ہی سے ہے، لیکن ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ وہاں شاعری عام طور پر مبالغہ اور تصنع سے پاک ہوتی ہے۔ اردو شاعری کے اولین دوروں میں نظم کے بجائے غزل، قصیدہ وغیرہ کا زور رہا ہے۔ پہلے شاعری کے جو پہلے دور تھے ان میں نظم کے بجائے غزل اور قصیدہ وغیرہ کا زور رہتا تھا، لیکن یورپی ممالک جو ہیں ان میں آج بھی زیادہ تر رواج نظم کا ہی ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک نظم لکھی ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں یہ نظم۔ مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے لکھی ہے، یہی بہار کا پہلے پہل ہوا تھا شگوں، عجیب خط دلکش ہے شہر ڈیرائے دون، نگاہ شوق نے کیے کیا سماں دیکھا، نئی زمین نیا رنگ آسمان دیکھا، سنا کرتے تھے جو باغے پر فضا ہے یہی، اگر پہاڑ ہیں حقیقت تو راستہ ہے یہی۔ نگاہ شوق نے کیے کیا سماں دیکھا، نئی زمین نیا رنگ آسمان دیکھا، سنا جو کرتے تھے وہ باغ پر فضا ہے یہی، اگر پہاڑ ہیں جنت تو راستہ ہے یہی، گھنے درخت ہری جھاڑیاں زمین شاداب، لطیف و سرد ہوا پاک و صاف چشمہ آب، فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے، جدا کسی بھی ہستی کا اپنی راز نہیں، کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں، ہے جس میں خاک یہاں اس کا جسم پانی ہے، جو روح میں ہے اس میں وہی روانی ہے، اجل جو آئے تو اس کو حصار کے نیچے بنے مزار کسی آبشار کے نیچے۔ تو بچوں، یہ آج کا ہمارا جو موضوع تھا نظم، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ اٹھا لیں، اپنی گرامر کی کاپی پر اس کو نوٹ کر لیں گے تاکہ ایگزام میں آپ کو اس کاپی سے کچھ مدد مل سکے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔